ہزاروں سال پہلے ایک جلیل القدر باپ اور ایک جلیل القدر بیٹا، ایک اولو العزم رسول اور ایک شان والا رسول بیٹا، وہ بھی شان والے، باپ بھی شان والا، بیٹے بھی شان والے، بلند آواز سے، باپ بھی شان والا، بیٹے بھی شان والے، باپ خلیل اللہ تو بیٹا ذبیح اللہ، اور تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ۔ باپ بول دیں برکت ہوگی، باپ کون ہے؟ اور بیٹا، اور کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر کیا اور دعائیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں۔ ان دعاؤں میں سے صرف ایک دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شان والا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی میں آپ پیغام بھی لیتے جائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تحفہ دے کر کے، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول آئے تیری آیات ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ صفت ہے۔ میں یہاں پر ایک گروپ کی بات کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کتاب و حکمت سکھانے والے ہیں۔ اب آپ کتاب و حکمت کی ہی بات سن رہے ہیں نا، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ جس بزم میں کتاب و حکمت کی بات آتی ہے حضور وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں نا کہ ثنا خوانی ہو رہی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر یہ بھی بتاتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کس مجلس میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجرہ، ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے، اپنے ایک حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، فدخل المسجد، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، جلوہ فرما ہو گئے، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ، اس مسجد میں دو مبارک محفلیں سجی تھیں۔ سرکار کی محفل میں آنے والوں سبحان اللہ کہہ دو۔ دو مبارک محفلیں سجی تھیں، ایک طرف ایک محفل یقرؤون الکتاب یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ایک طرف ایک محفل سجی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تلاوت کر رہا ہے اور رب سے اپنی اپنی دعائیں مانگ رہا ہے۔ سارے یہ بھی صحابہ ہیں، یہ بھی شان والے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور محفل سجی تھی کہ یعلمون ویتعلمون، وہ تعلیم دے رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے دونوں کی حوصلہ افزائی کی، فرمایا کل علی خیر، یہ سارے ہی خیر پر ہیں، یہ سارے ہی خیر پر ہیں۔ پھر فرمایا وضاحت کی، فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ ان شاء اعطى وان شاء منعهم، یہ جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عطا کرے، چاہے روک لے۔ وَهَؤُلَاءِ يُعَلِّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور میری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ہم شعر تو پڑھتے ہیں نا کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو آئیے علم کی محفل سجائیے، سب مل بیٹھیے، ایک دوسرے کو سکھلائیے، سیکھیے، سکھلائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عرضی یوں پیش کیجئے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حدیث کا حوالہ دے کے میں بات کرتا ہوں کہ نبی پاک کا کرم ضرور ہوگا، نگاہ کرم ضرور ہوگی۔ اور یہ بھی سوچیں کہ اس وقت بھی علم کی باتیں ہی ہو رہی ہیں، اس وقت بھی جو نہیں تھکے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد خلیل اللہ، اور دوسرے کون ہیں؟ سبق بھی یاد کریں، دوسرے کون ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی کتنی نمبر آیت ہے؟ یہ دیکھیں صاحب نے نہیں یاد کیا، یہ دیکھیں نا کہ جلسہ سنا، قاری صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی لیکن کہا کیا وہ یاد نہیں۔ تو میرا کوئی پروگرام یہی ہے کہ میں بھی چونکہ آیت ایسی پڑھ رہا ہوں جس میں سیکھنے سکھانے کا ہے، تو میں نے بھی کلاس ہی لگا لی آپ کی۔ صرف مرغا نہیں بنانا اور ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا، پیار سے آپ کو یاد کروانا ہے۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ زور سے بولیں، سب بولیں گے تو آگے چلیں گے۔ کون سی سورہ؟ دعا کیا ہو رہی ہے کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، باقی سارے نبی ان میں سے آئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو پھر یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سلسلے چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کے عدنان آئے، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، کہ جب نور مصطفیٰ عبد مناف کی پیشانی میں چمکتا تھا لوگ انہیں قمر البطحا کہا کرتے تھے، یہ تو مکہ کے چاند ہیں، چاند۔ اللہ یا رسول اللہ، حق جارے اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم، کہ جب نور مصطفیٰ ان میں منتقل ہوا ایسی چہرے کی چمک تھی کہ احبار بھی، یہودیوں کے علماء بھی آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ ان کے بیٹے عبد المطلب، جب نور مصطفیٰ ان میں منتقل ہوا ان کے جسم اطہر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتا تھی، اور مکہ مکرمہ والوں کو جب کوئی مصیبت پریشانی مشکل آ جاتی حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دیتا۔ اور جب بارش نہیں ہوا کرتی تھی حضرت عبد المطلب کو کوہ شیبہ پہ لے جا کر ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات نازل فرما دیتا تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، حرم کی زمین ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں امانت منتقل ہو چکی ہے۔ عام الفیل سے 40 دن بعد یا 55 دن بعد 12 ربیع الاول کی سہانی رات ہے۔ آپ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ کہے ذرا۔ 12 ربیع الاول کی سہانی رات ہے، ستارے سارے جرمٹ بنا کر
جھک کر بیت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، حرم کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے ہیں، رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، فرشتوں کے قافلے آ رہے ہیں، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پر گاڑ دیا گیا ہے، ایک جھنڈا بیت آمینہ پر گاڑ دیا گیا ہے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف، شمال کے جنوب کی طرف، جنوب کے شمال کی طرف، گویا کہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ادھر یہودی کی چیخیں نکل گئی ہیں، یہودی نے اعلان کر دیا ہے، او میرے یہودیوں دیکھو، وہ گش کھا کے گر گیا اور کہنے لگا آج بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل کی طرف جا رہی ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، اندھیرے چھٹ رہے ہیں، اجالے بٹ رہے ہیں، پو پھٹ رہی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، پنجابی میں کہوں تو نور پیر کا ویلا آ گیا ہے، اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی ہیں کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خرج منی نور، ایک نور کا ظہور ہوا ہے، ایک نور کا ظہور ہوا ہے۔ شام کے محلات میں نے دیکھ لیے ہیں، اور سیدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو کہنے لگی کہ کیا منظر نظر آیا، کہ کہنے لگی ادا علی ما بین المشرق والمغرب حتی رأیت الی بعد قصور الشام، مشرق سے لے کر مغرب تک ایسا نور اجالا ہو گیا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، فضا معطر سے معطر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جسم منور بھی معطر ہے، غسل دیے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، اپنا دست اقدس زمین پہ رکھا ہے، سر آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، گویا کہ ان کے مرتبے کی بلندی کا اعلان کیا جا رہا ہے، گویا کہ صدائیں آ رہی ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، آپ کی یہ شانیں دیکھی ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ اس گھر کی طرف جھک رہا ہے، بت سر کے بل گر رہے ہیں، اور پجاری حیران ہو رہے ہیں، گویا کہ بت یہ کہہ رہے ہیں بت شکن آیا، یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، اور آج جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سیدنا عبد المطلب جب آئے، انہوں نے جب یہ نشانیاں سنی تو کہنے لگے لا یکونن لابنی شأن، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اپنی گود میں اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں اور بیت اللہ شریف میں لے آئے اور رب کی بارگاہ میں حمد کرنے لگے، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے یہ پاک آستینوں والا بیٹا عطا کیا ہے۔ قد ساد فی المہد علی الغلمانی، یہ تو پنگوڑے میں ہی سارے بچوں کا سردار ہے۔ اعیدہ بالبیت ذی الارکانی، میں اس کو بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں
ہوں حتی اراہ بالغ البنیانی، یہاں تک کہ میں اس کی عظمتیں اور شانیں دیکھوں، واعیدہ من شر ذی شنانی من حاسد مضطرب العیانی، اور میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر حاسد کی شر سے جو آنکھیں گھمانے والا ہے۔ یہ سیدنا عبد المطلب کے زبان اقدس پر ترانے جاری ہو گئے، حمد کے ترانے جاری ہو گئے، اور آج بھی ہم نے یہ محفل سجائی ہے، ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں کہ اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا ہے۔